دنیا کی چاہت چاہیے 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 میں بہت کچھ آدمی کھو دیتا ہے، اور بڑی چیز سب سے جو کھوتا ہے وہ کیا کھوتا ہے؟ دل کا سکون۔ یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ تو دنیا کی چیزوں کی چاہت خود ایک پریشانی ہے۔ آدمی دنیا کے پیچھے دوڑتا دوڑتا ہے، کبھی مال کے لیے، کبھی گاڑی موٹر بنگلہ، یہ وہ اول فال سب چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اس دوڑنے میں وہ اپنی زندگی کا سکون بھی خراب کر لیتا ہے۔ اس کے پیچھے دوڑنا برا نہیں ہے، لیکن بڑی ریس کی طرح دوڑنا ہے، پاگلوں کی طرح نہیں دوڑنا چاہیے۔ دنیا میں آدمی دنیا کے لیے کچھ کرے، ہم سب جو کچھ بھی کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں، آپ کو جاب چھوڑنے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا ہے، لیکن آپ ایک آدمی دنیا میں دیوانہ ہو جائے، یہ تو صحیح چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی دوڑ رہا ہے اور دوڑتے دوڑتے پتنگ پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ پتنگ کھائی میں لے کے جائے گی مجھ کو۔ کوئی آدمی دوڑتے دوڑتے کھائی میں چلا جائے پتنگ کے لیے، اس کو بیوقوفی کہا جائے گا، اس کو جاہل کہا جائے گا۔ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ پتنگ اب گئی، اب میں کھائی میں جاؤں گا، اب اس کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے۔ اتنا انٹیلیجنٹ آدمی کو ہونا چاہیے۔ چھوٹی چیز کو پانے کے لیے بڑی چیز کو کھونے والا آدمی بیوقوف ہوتا ہے۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن اسی کیٹیگری میں فٹ ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کی چیزوں کو پانے میں اپنی فیملی لائف، اپنا سکون، اپنا مینٹل پیس، اپنا دین برباد کر دیتے ہیں۔ اسلام ہم کو سکھاتا ہے اتنا دوڑو جتنا دوڑنا چاہیے، لیکن اتنا مت دوڑو کہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ ہمارا ٹارگٹ دنیا تک ہو نہیں، ہمارا ٹارگٹ کہاں ہونا چاہیے؟ دنیا کے پار۔ آپ کو ایک ہی زندگی ملی ہے، دو ہیں، دو زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی ایک آخرت کی۔ مرنے کے بعد وہ ہائر لائف ہے، اس میں بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں اور اس میں بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کے لیے جو آدمی نہیں دوڑ رہا آج، وہ پاگل آدمی ہے۔ ایک آدمی جو کمپنی میں ایک سال ہی کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، ایک مہینے کے لیے کر رہا ہے، ایک ہفتے کے لیے کر رہا ہے، غلط ہے۔ اس کو لانگ ٹرم پلاننگ ہونا چاہیے۔ تو ہماری جو پلاننگ ہے وہ صرف دنیا تک نہیں ہونا چاہیے، ہماری پلاننگ آخرت تک کے لیے ہونا چاہیے۔ جو آدمی آخرت تک کے لیے پلاننگ کرتا ہے اس کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ۔ جس آدمی کا ٹارگٹ، اس کا مقصد، اس کا مقصود، اس کا گول آخرت ہوتا ہے، مجھ کو مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی سکون چاہیے، جو اس کو وہاں تک کا ٹارگٹ جس کا ہوتا ہے، جو آخرت کو اصل مقصد بناتا ہے۔ پرائیورٹی کس کو دیں گے؟ دنیا کو، آخرت کو؟ آخرت کو۔ کتنے لوگ ہیں جو آج بچا بچا کے رکھتے ہیں، کم کھاتے ہیں، کم سادہ پہنتے ہیں، کیوں؟ یہ بچ کے جب کل بڑھے گا تو کل کام آئے گا، بڑھاپے میں کام آئے گا۔ تو وہ اپنے بڑھاپے کو سوچ کے آج کم پہ جی لیتا ہے، یہ عقل مند آدمی ہوتا ہے۔ ایک آدمی آخرت کو دیکھ کر دنیا میں چل جائے کسی طرح سے، اس کا اصل پرائیورٹی آخرت ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس آدمی کا آخرت اس کی اصل فکر کی چیز ہو، جس کا اصل مقصد آخرت ہو، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل کو مالدار کر دیتا ہے۔ اصل مالداری دل کی ہوتی ہے، تجوری کی نہیں۔ وجمع لہ شملہ، اور اس کے حالات کو درست کر دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے معاملے کو بالکل سمیٹ دیتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا خود اس کے پاس چل کے آتی ہے ذلیل ہو کر، اس کو اللہ دیتا ہے دنیا میں جو آخرت کو مقصد بناتا ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جس آدمی کا اصل مقصد دنیا ہو، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالی محتاجی کو، غریبی کو، فقیری کو اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے کرتا ہے۔ اس کو دکھتا ہے تو صرف غریبی دکھتی ہے، اس لیے دوڑتا ہی رہتا ہے زندگی بھر۔ اس لیے آپ دیکھیں بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، مزدور کھا رہے ہیں، ٹائم پہ کھا رہا ہے، اور وہ اگلی میٹنگ ہے، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں۔ کاہے کے لیے کر رہا ہے تو اتنا؟ ایک تو زندگی ملی، کل پھٹ سے مر جائے گا۔ نہ کھانے کا وقت ہے تیرا، نہ پینے کا وقت ہے، نہ بیوی کے لیے وقت ہے، نہ بچوں کے لیے وقت ہے۔ کس کے لیے کر رہا؟ انہیں کے لیے، اور ان کے لیے وقت نہیں۔ ان کو یہ نہیں چاہیے، ان کو تو چاہیے۔ ان کے پاس تو نہیں ہے، تیرے پاس وہ نہیں ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ کتنے لوگ دیوانوں کی طرح دوڑتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے یہ سب کرنا ہے، ٹھیک ہے یہ کرنا ہے، اس میں اتنا لگ جاتا ہے کہ وہی گولز بن جاتا ہے، بیوی بچے رونے لگ جاتے ہیں، اس کے بغیر جینا سیکھ لیتے ہیں۔ جس کے پاس نہیں ہے اس کو پانے کی فکر ہے، اور جس کے پاس ہے اس کو بچانے اور بڑھانے کی فکر ہے۔ فکر سے کوئی بھی بچنا نہیں ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ، اور اس کے معاملے کو اللہ بکھیر دیتا۔ کیوں؟ اس نے آخرت کو پرائورٹی نہیں دی، اس کو دنیا میں ہم بکھیر دیں گے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا میں سے اس کے پاس اتنا ہی آتا ہے جتنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ دینا طے کرے، اس سے زیادہ ملتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنا دیتا ہے اتنا انسان کو ملتا ہے، اس میں خوشی بھی ہے، اور اس میں unnecessarily اپنے ایفرٹس کو ویسٹ کرنا بھی نہیں ہے۔ اللہ دے گا، ملے گا،
یہ سکون دیتا ہے انسان کو. بہرحال تو آخرت کو مقصد بنانا یہ اس کا حل ہے.